آج کی دنیا میں جہاں فتنوں کا دور دورہ ہے اور ہر طرف سے شکوک و شبہات کے تیر برسائے جاتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط اور محفوظ رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ تو کیسے ہم اپنے دلوں کو ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں؟ کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ آمینہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے اسلامی ماحول میں پرورش پائی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے دنیا کے رنگین اور پرفتن پہلوؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے دوست، سوشل میڈیا اور ارد گرد کا ماحول اس کے ایمان پر اثر انداز ہونے لگا۔ اس کے دل میں کبھی وسوسے آتے، کبھی نماز میں دل نہ لگتا اور کبھی حجاب اتارنے کا خیال آتا۔ آمینہ اپنی دادی جان کے پاس گئی۔ دادی جان، میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ دادی جان نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، ایمان ایک نازک پودا ہے جسے مسلسل پانی اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے مضبوط رکھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلا، اللہ کی کتاب سے تعلق مضبوط کرو۔ دادی جان نے سمجھایا کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار، درود شریف اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو دل شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم طریقہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نیک صحبت تمہارے ایمان کو تقویت دیتی ہے اور تمہیں گمراہی سے بچاتی ہے۔ آمینہ نے دادی جان کی نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس نے روزانہ قرآن کی تلاوت اور تفسیر کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے اپنے موبائل فون پر بھی اسلامی لیکچرز اور تلاوت سننا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی پرانی صحبت چھوڑ کر نیک دوستوں کا انتخاب کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کا سکون واپس آنے لگا۔ نماز میں خشوع پیدا ہوا اور حجاب اسے ایک بوجھ کی بجائے ایک محافظ محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ ایمان کی حفاظت دراصل اپنے دل کی حفاظت ہے اور یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ حدیث نبوی ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب اور میرے رسول کی سنت ہیں۔ موتا مالک۔ آمینہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت ایک مسلسل جدوجہد ہے اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑے رہنا، اس کا ذکر کرنا اور نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھ اور ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔